ہلو ہلو السلام علیکم من اتبع الہدی. جی کون بول رہے ہیں؟ شبیر احمد. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام علی من اتبع الہدی. میں نے سلام پہلے کیا تھا جناب. جی آپ نے سلام کیا تھا، میں نے سن نہیں پایا تھا، معاف کریے گا. جی آپ نے فون کرنے بولا، فون کر دیا. جی میں یہ کہہ رہا تھا شبیر رجب صاحب کہ دیکھیے قرآن اور حدیث کی بات کیا کرے میرے بھائی. تو میں نے قرآن و حدیث کے علاوہ کب بات کیا ہے؟ ثبوت دے سکتے ہیں آپ؟ تو پھر ایک دوسرے میں اپن میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا بھائی، ہم کیوں کریں گے؟ ہم تو فون بھی نہیں کرتے لوگوں کو. ہم تو جاہلوں کو فون بھی نہیں کرتے. جاہل لوگ فون کر کے ہمیں بات کرنے پر پریشان کرتے. کون پریشان کرتا؟ میں نے تو آپ کو پریشان نہیں کرتا ہوں. ارے بھائی میں نے تو آپ کو بھی نہیں، آپ کو بولا بھی نہیں. ہاں جی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو بہت اچھے سے بات کرتے ہیں مجھ سے. میں کہاں بولا؟ اچھا آپ نے مجھ کو فون کیا، میں نے آپ کا نام لیا ہی نہیں. جیسے یہ کیا بولتے کہ یہ ابھی ابو حنیفہ اپنا نام بتا تھا کہ اس کا نام غیر مقلد، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں نفیس وہابی صاحب. یہ کبھی مجھ کو فون کرتے تو بولتا میں دلی سے بولتا ہوں، کبھی فون کرتے تو بولتا میں غریب نواز بول رہا ہوں قبر شریف سے، اجمیر شریف سے بول رہا ہوں. کئی بولتا ہے کون کہتا ہے؟ نفیس وہابی. جی آپ کہاں رہتے ہیں بڑے بھائی؟ ممبئی رہتا ہوں. اچھا کیا کرتے ہیں؟ بس دینی خدمت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے. آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، اور میں نے اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلطی کی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے گا شبیر صاحب. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے وہ کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے یار، نام بھی سب کا نکل جاتا ہے، بہت لوگ فون کرتے ہیں نا. وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں وہ ندیم الوی. ندیم الوی یہ میرے بغل میں رہتا ہے، میرا روڈ میں رہتا ہے ممبئی میں. وہ بھی فون کرتا ہے تو ایسی بازارو زبان استعمال کرتا ہے اللہ کی طرح. اب مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی غیر مقلد لوگ کیسے کرتے ہیں. بھائی غیر مقلد کوئی علماء مر گئے کیا یہ جاہل لوگ آ کر کے لوگوں سے بات کرتے؟ تو شبیر رجب صاحب آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ نے مجھ کو یاد کیا تو میں نے کہا آپ کو رکھ دیا بھائی کہ آپ مجھ سے پرسنل میں بات کر سکتے ہیں فون پہ، یا پھر اگر واٹس ایپ پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا ایک گروپ بنا دیتا ہوں جس میں رہوں گا، آپ رہیں گے اور کچھ لوگ رہیں گے سننے والے. باقی بیچ میں بولنے والے کوئی نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کے گروپ میں آج صبح نہیں قریب نماز جمعہ بعد قریب 3 بجے کچھ باتیں شروع کی تو اتنے سارے لوگ آ گئے. تو یہ سب میں باتیں نہیں بنتی نا یار. اچھا شبیر رجب صاحب ایک بات بتائیے، جو لوگوں قبروں میں جہالت کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ شکشا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. آج میری تقریر آپ سن لیتے تو آپ داد دیتے. تو دیکھیے کتنی جہالت کے کام کرتے ہیں جو ایک بات بتائیے مجھے جی یہ جو فلمی ایکٹر بنام مسلمان مثلا سلمان خان، جی شاہ رخ خان، یہ سب نام جو ہے، عامر خان وغیرہ، اب اگر جی کوئی غیر مسلم یہ کہنا شروع کر دے کہ مسلمان دھرم میں پکچر بنانا جائز ہے، مسلمان دھرم میں فلم بنانا جائز ہے، مسلمان دھرم میں یہ سب کام کرنا جائز ہے، میں بولوں بھائی دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا دیکھو نا مسلمان سلمان خان پکچر بناتا ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ بکلول، یہ تیری جہالت ہے. تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس کا عمل دلیل بنا رہا ہے. وہ اس کا عمل ہے، وہ خود اپنے عمل کا سزاوار ہوگا اور اپنے عمل کا بھگتان اسے بھگتنا پڑے گا. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری جماعت میں کوئی آدمی اپنی جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، اس سے آپ سنیت کو بدنام نہیں کر سکتے نا. آپ کو اگر سنیت پر کوئی اختلاف ہے تو آپ کو سنیت کے علماء کرام کی کتاب سے دلیل دینی ہوگی، اور سنی علماء کرام نے اس کا رد بلیغ بھی کیا ہے. اب اگر کوئی آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ بھائی شراب نہیں پینا چاہیے، قرآن کہتا ہے جوا نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن مسلمان لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟
تو اس کی بنا پر کوئی مسلمان کو بدنام تھوڑی کر سکتا ہے. تو آپ بتائیے کیا جو لیڈیز لوگ قبر سے جاتی ہیں وہ جائز ہے کیا؟ مطلقاً تو قبر میں جانا ایسے اس میں آپ کی کتاب میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں نے جو منع کیا تھا تم لوگوں کو قبر کی زیارت کرنے سے، ٹھیک ہے، فزورہا، تو اب تم لوگ جو ہے قبر کی زیارت کیا کرو. تو یہاں پہ میں نے وہ مولوی بدیع الزماں جو برادر مولوی وحید الزماں ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا شاید، اس کی تفسیر مطلب حدیث کی جو اس نے شرح کی ہے بہت ساری کتاب کی، مثلاً ترمذی شریف کی بھی کی ہے، میرے پاس نسخہ بھی موجود ہے، سمجھ رہے ہیں. تو اس میں ہاں، تو اس میں بھی لکھا ہوا کہ اس بات میں اختلاف ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا ہے کہ تم لوگ زیارت کرو، تو اس میں عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے، یعنی عام حکم ہے سب کے لیے زیارت کرنے کی. لیکن چونکہ عورت جو ہے صابر نہیں ہو پاتی، وہ مطلب سینہ پیٹنے لگتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے لیے دوسری حدیث سے اس کی ممانعت بھی آ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اب عورتیں جاتی تھی، سینہ کوپ کرتی تھی اور بہت ساری خرافات کرتی تھی، تو رسول کریم نے منع کر دیا. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی اس میں عام حکم ہے، تو اس کی بنا پہ بہت سارے لوگ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس پہ ناجائز کا بھی فتویٰ دیتے ہیں. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو قطعاً لکھ دیا ہے کہ ناجائز و حرام. لیکن سبیر رضا صاحب، ہلو سبیر رضا صاحب، اب رہی بات معاملہ مزارات کی، عام قبر پہ تو ہماری عورتیں بھی الحمدللہ نہیں جاتی ہے، اور نہیں جاتی ہے، اور جانا بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں جاتی ہے، الحمدللہ اس بات پہ عامل ہے سب. بہت ساری عورتیں جو ہے وہ مزارات اولیاء پہ جاتی ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر رسول کریم کے صحابہ کرام کے مزار پہ جاتی ہے، تو وہ کبھی کبھی کا معاملہ ہے، روزانہ کا معاملہ نہیں ہے. اور وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ بھائی کسی کا عمل اگر وہ اس کا عمل ہے تو اس سے آپ کسی جماعت کو بدنام نہیں کر سکتے، ہے نا. لیکن سبیر رضا صاحب، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوگی 3453 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کون سی وسلم کتاب کی؟ فرمائے کہ یہودی نصارہ پر اللہ کی نالت ہو، کون انہوں نے سی کتاب کی بھائی حدیث آپ پڑھ رہے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے. مجھ کو یہ بتائیے کہ آپ کون سی مطلب کتاب کی حدیث بتا رہے ہیں؟ جی، کون سی کتاب کی حدیث بتا رہے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 3453، اور ایک حدیث اور ہے. سنو نا یار، ایک حدیث پہ تو پہلے بات کر لو یار. جی، بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث صحیح بخاری. ارے تو صحیح بخاری میں کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب الغسل ہے، کتاب الحیض ہے، کتاب التیمم ہے، کتاب الصلاۃ ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ میں انشاءاللہ دیکھ کر کے بتا رہا ہوں، آپ ایک منٹ رکیے. بتائیے جلدی سے. ایک منٹ انشاءاللہ بتا رہا ہوں. اور ایک حدیث اور ہے گی. ارے پہلے ایک حدیث کو کلیئر کرو یار، یہی تو بڑا بات ہے. جی انشاءاللہ نکال رہا ہوں. یا اللہ معاف کر دے. 3400. کتاب الجنائز میں ہوگی، دیکھو. یہ سنٹسٹا کے بیان میں ہے انشاءاللہ، میں نے نبیوں کے بیان میں. نبیوں کے بیان میں؟ ہلو سبیر رضا صاحب، یہ وہ حدیث نبیوں کے بیان میں ہے. نبیوں کے بیان میں؟ نبیوں کا بیان مطلب عربی میں کیا عبارت لکھی وہ بولو نا بھائی. یعنی سنٹسٹا ہندی میں ہے ہمارے پاس یہ حدیث سن لیجئے. ارے یار ایک منٹ کتاب بدو الخلق، کتاب احادیث الانبیاء. ہاں باب کیا ہے؟ باب ہے انشاءاللہ دیکھ رہے باب
اس میں باب ہے، ایک منٹ باب ہے 51، باب بنی کیا؟ اسرائیل کے کچھ واقعات کا بیان، ہاں، بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا بیان ہے، 51 نمبر کا باب ہے، حدیث نمبر ہے 3453۔ حدیث سن لیجیے انشاءاللہ۔ ہاں، حضرت ایک حضرت منٹ۔ صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتم سمے کی حالت طری ہو گئی تو آپ اپنے چادر اپنے چہرے پر بار بار ڈالتے، پھر جب شدت بڑھ جاتی تو اسے ہٹا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا تھا، یہودی نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ استال بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ان کی حرکتوں کا ذکر کر کے ڈرا رہے تھے۔ یہ ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کس مولوی نے کیا ہے؟ تو آپ اپنی ترجمہ کر لیجئے انشاءاللہ، تو ہمیں آپ سمجھا دیجئے گا نا۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں پہلے کہ آپ ترجمہ کس کا پڑھ رہے ہیں یہ بتائیے۔ یہ بخاری شریف کی ہمارے پاس حدیث ہے، صحیح بخاری، ترجمہ کنہوں نے کیا انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ یہ ترجمہ کیے ہیں امام ابو عبدال محمد بن اسماعیل۔ ارے وہ نام ہے وہ امام بخاری کا۔ اچھا، یہ ترجمہ کتنے کیے ہیں؟ یہ خالد حنیف صدیق فلائی۔ چلو ٹھیک ہے جی، یہ فلائی ہے تو اس کا مطلب غیر مقلد ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو اپنے کو کیا کرنا، آپ ہمیں سمجھائیے نا انشاءاللہ اس حدیث کے بارے میں۔ دیکھو اس میں ہے حدیث بخاری شریف ہے، سمجھ رہے ہو، کتاب حدیث الانبیاء، یعنی انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بیان میں ہے، سمجھ رہے ہو جی۔ اور باب کا نام ہے باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، جی یعنی بنی اسرائیل کے واقعات کے بیان میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ جی۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں بلکہ 1 2 3 4 5 6 بہت ساری جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں۔ جی آپ تو کافی پڑھے لکھے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3454، انٹرنیشنل نمبر، ہاں 454 میں بھی ہے۔ ہاں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عن عائشہ و ابن عباس، ٹھیک ہے، جی رضی اللہ تعالی عنہم قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم نے بیان کیا، ٹھیک ہے، جی ہاں، فقال، تو میں آگے کا جملہ بتا رہا ہوں جو آپ نے استدلال بنایا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو لعنت اللہ علی الیہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ بتائیے کہ مسجد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مسجد کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی وہاں عبادت کی جائے۔ ہاں، مسجد کا معنی پوچھ رہا ہو یار۔ مسجد کے معنی ہوتے ہیں استان، یعنی عبادت کرنے کا استان۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے جس جگہ سجدہ کیا جائے، سجدہ سے مساجد بنا ہے نا، جی مسجد سجدے سے ہی بنے گا نا، جی یعنی مسجود ساجد، مسجد، سجدہ، یہ سب ایک ہی مصدر سے نکلے گا نا۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصرانیوں پر، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 تو اب اس سے آپ کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں، بولیے، جی آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں گے کہ آپ کا کہنا ہے کہ مسجد بنا لیا، تو مسجد سے مراد یہ ہوتی ہے گی کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قبروں پہ نہیں۔
ان لوگوں نے باضابطہ طور پر سجدہ گاہی نہیں، بلکہ آپ اس کی تفسیر میں جب جائیں گے نا مفسرین یا محدثین کی شرح میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود اور نصرانیوں نے باضابطہ طور پہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں ہی مسجد تعمیر کر دیا تھا، اچھا اچھا، اور اسی کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو سجدہ تھوڑی کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت تھوڑی کرتے تھے، وہ لوگ عبادت کس کی کرتے تھے؟ قبر کی عبادت کرتے تھے۔ تو صدوی رضا صاحب، آج جو یہ کچھ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا وہ شرک بدعت میں نہیں آ رہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ گول مول والی بات کیوں بولتے؟ کچھ لوگ، ارے بھائی کون لوگ ہیں وہ؟ نام کیا ہے ان کا؟ دیکھیے، ہم آپ کو انشاءاللہ تفسیر بتا دے رہے ہیں کہ کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ دیوبندی گنہگار ہے، کہ بریلوی گنہگار ہے، کہ اہل حدیث گنہگار ہیں۔ گنہگار ہے تو مشرک، منافق اور کافر۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا ایک اصول ہے، کیونکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب رسول کریم نے فرما دیا ہے، بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ٹھیک ہے؟ جب رسول کریم نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقہ ہوگا، 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں، تو اب ہم یا تو بریلوی کو جنتی مانیں گے، یا تو دیوبندی کو جنتی مانیں گے، یا تو اہل حدیث کو جنتی مانیں گے، تینوں کو جنتی نہیں مان سکتے۔ جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کہے تو تو ایک ہی کو ماننا پڑے گا، ایک ہی کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی جماعت کو مانتے ہیں، دوسری جماعت کو نہیں مانتے۔ آپ اگر اپنی جماعت کے ساتھ دوسری کو بھی مانتے تو آپ حدیث رسول کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، میں اہل حدیث جماعت کو فالو کرتا ہوں۔ آپ اہل حدیث جماعت کو فالو کرتے ہیں نا؟ جی، مجھ کو یہ بتائیے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ حدیثوں پر عمل کرتی ہے۔ صحیح سند؟ جی، یہ حدیث کی تعریف، یہ اہل حدیث کی تعریف کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، اہل حدیث نام رکھ لیے ہیں کیونکہ جیسے لوگ نے دیوبندی بریلوی نام رکھ لیے ہیں، یعنی یہ ثابت ہو، چلو بھائی اچھا ہے آپ نے یہ بات مان لیا کہ الحمدللہ یہ نام رکھ لیا گیا ہے، یعنی پہلے سے نہیں ہے، یہ نام رکھ لیا گیا ہے، یعنی ایک بدعت ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے ویسے آپ نے بھی رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق، چلو یہ بات ثابت ہو گئی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی مطلب باور کرواتے کہ یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، جبکہ یہ نیا نام ہے، نیا نام ہے، کیونکہ نبی کریم، سنیے نا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر نے کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسنین کریمین، ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آپ لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن الحمدللہ آپ لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، لیکن ہمارا نام اہل سنہ والجماع یعنی اہل سنت و جماعت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو مخفف کے طور پہ سنی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، ایک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تھوڑی بہت اچھی امپورٹنٹ بات، کہ طائفہ منصورہ، سمجھ رہے ہیں؟ طائفہ منصورہ کے نام سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم طائفہ منصورہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا کہا ہے امام احمد ابن حنبل نے کہ وہ اہل الحدیث، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ اہل الحدیث ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اہل الحدیث ہے۔ اب اہل الحدیث کو آپ جب محدثین کی اصطلاح کو اٹھائیں گے، حضرت امام ترمذی کی کتاب اٹھائیں گے، ترمذی شریف کو، تو وہاں میں اہل الحدیث بھی لکھا ملے گا، اہل العلم بھی لکھا ملے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اہل العلم اور اہل الحدیث دو گروہ وہاں میں بتایا ہے، تو دونوں کو آپ جنتی مانتے ہیں کہ صرف اہل الحدیث کو مانتے ہیں؟
تو وہ ایک اصطلاح ہے، وہ صرف ایک اصطلاح ہے. جو محدثین کی جماعت ہوتی تھی ان کو ایک زمانے میں اہل الحدیث کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا، اور ایک جماعت تھی جن کو اہل العلم سے ملقب کیا گیا تھا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں طائفہ منصورہ کے تعلق سے امام بخاری نے کہا وَهُوَ اہل العلم. امام بخاری نے وَهُوَ اہل الحدیث نہیں کہا ہے. آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، امام بخاری نے کہا ہے وَهُوَ اہل العلم. جی تو یہ طائفہ منصورہ کی ڈیفینیشن میں محدثین میں اختلاف ہے، کوئی بولتے ہیں اہل العلم، کوئی بولتے ہیں اہل الحدیث. جی میں یہ کہہ رہا تھا شبیر رجا صاحب، اب اپن انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، 2 بجنے کو 10 منٹ باقی ہے. میں فی الحال گرمی کا انتظام کر رہا تھا، میں اپنے گھر کا کولر کی پتائی کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو یہ میں آپ کی آڈیو نیٹ پہ ڈال دوں تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو کچھ. دیکھیے بنا پوچھے کسی کی اجازت سے نہیں ڈالا جاتی میں ہے. اس لیے تو آپ کو پوچھ رہا ہوں، حالانکہ بغیر پوچھے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے اچھے سے بات کیا اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی فی الحال نہیں ڈالیے، انشاءاللہ اور تحقیق کر لیں دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حج 22 نمبر کی سورہ 78 نمبر کی آیت کہ اپنے آپ اللہ نے تم کو پہلے سے ہی مسلم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ہر بندے کو مسلم بنا کے ہی پیدا کیا ہے، کیونکہ حدیث رسول بھی ہے. رسول کریم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. بے شک. تو ظاہر سی بات ہے جب رسول کریم نے فرما دیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے تو چاہے بچہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. اب وہ بڑا ہو کر کے بالغ ہونے کے بعد چاہے وہ مومن بنے یا پھر کافر بنے، لوگ اسے یہودی نصارہ بنا دیتے ہیں. ہاں اب جو بھی بنا دے، اب مومن بن جاوے، کافر بن جاوے، یہود بن جاوے، نصرانی بن جائے، کیونکہ شریعت تو لاگو تبھی ہوتی ہے جب انسان مکلف ہوتا ہے. جی تو میں شبیر رجا صاحب انشاءاللہ آپ ہلو 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 ہلو